ایک بڑا اہم جملہ ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا سے سوال کرنے کے بارے میں علماء نے، عارفین نے لکھا کہ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے ہر اس شے کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تجھ سے تیرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور ہم ہر اس شے سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے حبیب کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ایسا ہے کہ آپ کو حکمت اس کے اندر ایسی ملے گی کہ آپ کی عقل، بلکہ انسانی عقل، اس کی گہرائی تک، اس کی حقیقت تک پہنچنے میں شاید کبھی کامیاب ہو سکے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے، اور آپ علیہ السلام کے اکثر معمولات میں یہ دعا شامل ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا یوں عرض کرتے: اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں ان چار چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ان چار چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 1، من علم لا ينفع، ایسا علم جو نفع نہ دے، ایسا علم جو نفع نہ دے۔ اس سے حضور علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں اللہ کے حضور؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ربی زدنی علما، دعا کیا مانگیے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور دوسری طرف ایسا علم جو فائدہ نہ دے، اے اللہ اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایسا علم جو ہمیں فائدہ دے اس کا سوال کیا جائے، جو ہمیں فائدہ نہ دے اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ دوسرا، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، ایسا دل جو تیرا ڈر جس میں نہ ہو، اے اللہ مجھے ایسے دل سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ چاہیے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیسرا، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو، جس کی بھوک پیاس، جس کی خواہشات کبھی ختم نہ ہو، میں ایسے نفس سے بھی اے الہ العالمین تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چوتھا، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، ایسا مالک، ایسا رب جو خود فرمائے کہ میں سمیع ہوں، میں علیم ہوں، اور وہاں ہماری دعا سنی نہ جائے۔ عرض کیا جا رہا ہے وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اے اللہ ایسی دعا سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس کو سنا نہ جائے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں۔ وہ ایسا علم جو نفع نہ دے، علم کا معنی ہے دانستن، جاننا، تو ایسے جاننے کا کیا فائدہ جس سے جان کر بھی بندہ جان نہ سکے۔ اور پھر ایسا دل، حالانکہ دل کے بارے تو قرآن نے بڑے بڑے الفاظ ذکر کیے، اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ بعض دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے قرآن نے بڑی تشبیہ ایسی دی کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، بنی اسرائیل کا معاملہ ذکر کیا نا قرآن نے، کہ ایک شخص کو قتل کیا گیا اور اس کا جو الزام تھا وہ کسی دوسرے پر ڈال دیا گیا۔ اب وہ معاملہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب اللہ کی جناب سے حکم یہ ہوا کہ گائے ذبح کی جائے، اس گائے کا ایک ٹکڑا اس کو مارا جائے، تو یہ مقتول جو ہوگا اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب وہ سارا معاملہ تفصیل سے قرآن ذکر کرتا، گائے لائی گئی، ذبح کیا گیا، اس کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو لگایا گیا، مقتول زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر دل نرم ہونے کے بجائے قرآن فرماتا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر قرآن پتھر کے بارے میں بھی بیان کرتا کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو گویا ہمیں دعا کی تعلیم دی گئی کہ ایسا دل جس میں تیرا ڈر ہو۔ تیسرا، نفس کبھی سیر نہ ہو۔ قرآن نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ بیان فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا؟ ہمیں وہ 13ویں پارے کے آغاز میں ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نفس امارہ تو انسان کو حکم دیتا ہے برائی کا، بچے گا وہی جس پر اللہ رحم فرمائے، جس پر اللہ رحم نہ فرمائے وہ بچ
نہیں سکتا۔ پھر دعائے آدم کہ اے باری تعالیٰ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم کن میں سے ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو پھر انسان کو خسارے کی طرف لے کر جاتا، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ایسی دعا جو سنی نہ جائے، انسان اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو اور پھر اس کو مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہ آئے، تو ایسی دعا سے بھی پناہ مانگی جائے۔ ہم اللہ کے حضور اس خیر والے وقت کا صدقہ دعا مانگتے ہیں۔ اس دعا کے تصدق، اے باری تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو، ہمیں ہماری نسلوں کو ایسا دل نصیب فرما جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، ایسا نفس عطا فرما جو تیری یاد سے، تیرے ذکر سے بھر جائے، جس میں دنیا کی خواہشات اور نفس امارہ نہ ہوں، اور ہم تجھ سے ایسی دعا کا سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں اور تیرے حضور قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔